اتحادیوں کے اجلاس میں کیا کوئی حتمی فیصلہ ہو گیا کہ ہمیں یہ مشکل فیصلے آج کر لیں اور پھر اگلے 14-15 اس کے اوپر بلڈ کر کے پاکستان کی اکانومی کو درست راستے پر لے کر آئیں، پھر الیکشن میں جائیں گے؟ جی بہت شکریہ ندیم بھائی. میرے خیال میں بالکل اتحادی جماعتوں کے جو بڑوں کی بیٹھک ہوئی تھی کئی گھنٹوں پر ہوئی، اس میں یہی رائے بنی. اور یہ رائے اس لیے نہیں بنی کہ ہمیں شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم رہنے کا شوق ہے اگست 2030 تک، یا ہمیں وزراء رہنے کا شوق ہے، بلکہ اس لیے کہ آج جس طرح آپ نے بتایا کہ ڈالر اس وقت بھی پرسوں بھی 200 کے قریب پہنچ رہا تھا کہ پہنچ چکا ہے، اور مزید یہ آگے بڑھے گا اگر آپ نے معاشی طور پر سخت ہی نہیں درست فیصلے نہیں کیے گا. اور وہ درست فیصلے جب آپ کریں گے تو اس کے لیے آپ کو ایک کنٹینیوٹی چاہیے تاکہ آپ ان پر عمل درآمد کروائیں. اور عدم استحکام کی جو ایک ہمارے حوالے سے پرسپشن ہے دنیا بھر میں، جو عالمی ادارے ہیں، لینڈرز ہیں، جن کا ہم نے قرضے جن سے لینے بھی ہیں اور جن کے قرضے واپس بھی کرنے ہیں، تو وہاں پر ہمارے حوالے سے کوئی عدم استحکام کی سوچ نہ جنم دے. تو اس لیے اس کی کنٹینیوٹی ضروری ہے. یہ بالکل فیصلہ کر لیا گیا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کو کوالیفائی کیا حکومت کے بعض بڑوں نے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ مقصد اس کی وجہ یہ تھی جو میں آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں کہ معیشت پاکستان کی ریاست کے استحکام کے لیے اہم ترین ہے. جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی بھی عمران خان صاحب کے زمانے میں آئی ہے، اس میں بھی یہ لکھا ہے کہ معاشی طور پر اگر ہم آزاد نہیں ہیں تو پھر ہماری خود مختاری چہ جائے گی کہ آپ اس پہ کچھ سوال اٹھا سکتے ہیں. تو اس لیے جو دیگر اسٹیک ہولڈرز ہیں، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں افواج پاکستان کے سارے بڑے بھی آتے ہیں اور سب آئیں. آپ کے پروگرام میں کل شاہد خاقان صاحب نے جو فرمایا یہی ساری کی ساری گفتگو ہوئی تھی، اور ہم اس کے اوپر بالکل قائل ہیں. ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے بہت واضح طور پر کہا اس نشست میں بھی کہ بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جب آپ اپنی سیاست بچانے کے بجائے ریاست بچانے کو فوقیت دیتے ہیں، اور آج ایسا ہی موقع ہے. ہو سکتا ہے کہ آج کے غیر مقبول لیکن درست فیصلے سے کسی کی نشستیں کم یا زیادہ ہو جائیں، لیکن ہم اس فیصل صاحب اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کی اتحادی جماعتوں کے بڑے تھے ان کا فیصلہ یہ ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز سپورٹ کریں اس پروسیس کو، اور شہباز شریف وہ فیصلہ لیں، وہ کڑوا گھونٹ بنیں جس میں مشکل فیصلے یا وہ شرائط ہمیں تسلیم کرنی ہے جس کے نتیجے میں پاکستان میں ڈالرز کا انفلو بھی شروع ہو جائے، IMF کا پروگرام بھی بحال ہو جائے، ہمارے جو دوست ممالک ہیں وہاں سے بھی پیسے آ جائیں اور اکانومی ہماری چل پڑے، روپے سے دباؤ ہٹ جائے. تو تمام سٹیک ہولڈرز کی سپورٹ آپ چاہتے ہیں؟ سپورٹ کا لفظ تو وہاں نہیں استعمال ہوا ندیم بھائی، لیکن یہ ضرور ہوا کہ یہ خدشہ تو بہرحال موجود ہے نا، کہ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بعض ہمارے تجزیہ کار، بعض ہمارے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ عمران خان صاحب کی جماعت کے خود جس حساب سے انہوں نے فوج پر لفظی گولہ باری کی ہوئی ہے، شیرین وزاری صاحبہ سے لے کر صدر مملکت کے صاحبزادے تک جو زبان استعمال کر رہے ہیں، اس سے بہرحال ذہن میں یہ تو آتا ہے نا کہ کہیں نہ کہیں پر کچھ گڑبڑ موجود ہے. تو ہاں یہ سینس ضرور تھا کہ یہ نہ ہو کہ آج ہم وہ مشکل فیصلے کریں جو پاکستان کی معیشت اور استحکام کے لیے ضروری ہیں، لیکن کیونکہ اگلے 1-2 مہینے میں تو وہ مشکلات جاری رہیں گی، رفتہ رفتہ اس میں بہتری آئے. 1 سال کے عرصے میں ہم اپنی گورننس سے لانے کی کوشش کریں گے، لیکن کوئی ہمارے پیروں تلے سے قالین نہ نکال لے محض 2 مہینوں کے بعد. تو یہ کلیئرٹی جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے جو فیصل سبزواری صاحب نے دی کہ آج ہم مشکل فیصلے لے لیں تو ہمارے پیروں کے نیچے سے کوئی زمین نہ کھینچ لے 2 مہینے کے اندر اندر.